دولت گیٹ ملتان کا ایسا دروازہ جو اپنے دامن میں تاریخ کا خزینہ چھپائے ہوئے ہے۔ دولت دروازے کو ملتان کے لوگ کہتے تو دولت گیٹ ہی ہیں، لیکن لوہاری گیٹ اور پاک گیٹ کی طرح زمانے کی ناقدری کا شکار ہو کر یہ دروازہ اپنا وجود کھو چکا ہے۔ دولت گیٹ کا نام دولت دروازہ کیوں پڑا؟ اس سلسلے میں دو تاریخی روایات زیادہ مشہور ہیں۔ چوک کے وسط میں پیر دولت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، جو حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت گار اور مرید تھے۔ اس روایت کے مطابق ان کے نام کی مناسبت سے اس کو دولت دروازہ کہتے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق مغل بادشاہ اکبر کے دور میں اس دروازے کے اندر سکے ڈھالنے کی ٹکسال لگائی گئی تھی، جس کی مناسبت سے لوگوں نے اس کو دولت دروازہ کہنا شروع کر دیا۔ دولت گیٹ چوک سے مغرب کی جانب سے دہلی گیٹ اور دوسرے دروازوں کی جانب راستہ جا نکلتا ہے۔ دولت گیٹ کے عقب میں ملتان کے کئی سال قدیمی لذیذ اور چٹپٹے کھانوں کا بازار قائم ہے۔ اس بازار میں صبح سے شام تک سستی پر کئی عرصہ پرانی ڈولی روٹی، دال مونگ، آلو بھی چھولے، فالودہ اور دیسی کھانوں کے اسٹالز پر رونق لگی رہتی ہے۔ دولت گیٹ کے وسط میں امام بارگاہ حسین آباد قائم ہے، جہاں کئی برسوں سے محرم الحرام کے سلسلہ میں تاریخی مجالس و جلوس کا انعقاد ہوتا ہے۔ امام بارگاہ کے ساتھ ہی قدیمی مٹی سے بنے برتن اور انواع قسم اشیاء کی پرانی دکانیں موجود ہیں۔ ان دکانوں پر عمدہ کاریگروں کی ہاتھ کی کاریگری سے بنے مٹی کے خوبصورت برتن فروخت کیے جاتے ہیں۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا آبائی گھر بابل قریش کے نام سے دولت دروازہ کا حصہ ہے۔ دولت گیٹ چوک سے جڑا ایک اور معروف بازار مچھلی بازار بھی اس کی تاریخ کو دہراتا ہے۔ یہ بازار مچھلی مارکیٹ سے ہوتا ہوا شاہ شمس دربار اور عیدگاہ روڈ کی طرف جا نکلتا ہے، جو کہ ملتان کی تاریخ کا بہت اہم حصہ ہے۔ یہ مچھلی مارکیٹ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سمندری مخلوق کی مارکیٹ ہونے کا اعزاز رکھتی ہے، جہاں سال کے پورے 12 مہینوں میں ہر طرح کی مچھلی نوش کرنے کے لیے عوام کو میسر ہے۔ دولت گیٹ چوک سے دائیں طرف جاتی ہوئی سڑک قلعہ کہنا قاسم باغ اور حسینہ گاہی چوک سے ہوتی ہوئی گھنٹہ گھر چوک کی طرف جا نکلتی ہے۔ گھنٹہ گھر چوک، جو کہ شہر اولیاء ملتان کا دل کہلایا جاتا ہے، چوک کے ساتھ ہی گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول، جو کہ پرانے دور کا قائم کردہ ایک شاہکار ہے، جس کو عین سڑک کے درمیان میں تعمیر کیا گیا، جس کے دونوں جانب سے سڑکیں شہر کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ دولت گیٹ سے جڑے النگ کے راستے کی تاریخ اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہاں پر ریڈیو پاکستان ملتان کے مشہور زمانہ پروگرام جھمور دی آواز کے میزبان شمشیر حیدر ہاشمی کا قدیمی گھر بھی موجود ہے۔ دولت گیٹ کے جنوبی حصے میں شاہراہ میٹرو فلائی اوور کے ساتھ سفر کرتی یہ سڑک حافظ جمال روڈ، منظور آباد اور 14 نمبر چونگی کی طرف جا نکلتی ہے۔ دولت دروازے کے جنوبی حصے میں بہت ہی معروف اور تاریخی باغ عام خاص باغ بھی اس دولت دروازے کی تاریخ کا حصہ ہے۔
سکھ دور حکومت کے گورنر دیوان ساولیار اپنی کچہری اس باغ میں لگایا کرتے تھے۔ کچھ برس پہلے یہ باغ بھی قسم پرسی کی حالت میں تھا۔ آج کل یہ باغ PHA کے زیر انتظامیہ ہے اور ملتان کے باسیوں کے لیے سیر و تفریح کرنے کے لیے ایک خوبصورت سفرگاہ کا کام دے رہا ہے۔ اس باغ کی پشت پر موجود سڑک علی چوک سے ہوتی ہوئی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک سڑک معصوم شاہ روڈ سے ہوتی ہوئی معروف ترین شاہراہ جو کہ چوک کمہارا والا کو جوڑتی ہے، جبکہ دوسری جانب سڑک حضرت شاہ سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف جا نکلتی ہے، جہاں زائرین کا ایک جمع غفیر ہر وقت بنا دکھائی دیتا ہے۔ دولت گیٹ چوک مذہبی رسومات کی ادائیگی کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انجمن اسلامیہ اور خاندان گیلانی کے زیر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدیمی جلوس اسی چوک سے شروع کیا جاتا ہے۔ عشرائے محرم الحرام میں بھی اس چوک کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ 10 دنوں تک مجالس اور 10 محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس اسی دولت دروازے سے ہوتا ہوا گزرتا ہے۔ غرض کے شیعہ سنی بین المسالک ہم آہنگی میں اس چوک اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کے کردار بہت اہم ہیں۔ دولت گیٹ چوک کے ساتھ کئی تاریخی درسگاہیں بھی موجود ہیں، جن میں اسلامیہ ہائی سکول، عام خاص باغ سکول، شوکت حسین اسلامیہ چلڈرن گارڈن سکول اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹر قابل ذکر ہیں۔ حضرت غوث بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر دور دراز کے علاقوں سے اور خاص طور پر صوبہ سندھ سے آئے سندھی زائرین کی آمد کے سلسلہ میں بھی اس چوک کی اہمیت میں تجارتی طور پر اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں بھی ملتان کے دوسرے چوراہوں کی طرح تجاوزات کی بھرمار ہے اور بے ہنگم ٹریفک نے اس تاریخی چوک کے حسن کو مانند کر کے رکھ دیا ہے۔